يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف خصوصی طور پہ اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے کہ تم اللہ کی ذات سے اپنے لیے مغفرت حاصل کر لو، معافی حاصل کر لو اور اس میں تاخیر نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. وہ اللہ عز و جل جو تمہارا پالن ہار ہے، پروردگار ہے، اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وہ جنت جو اللہ عز و جل نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اللہ کی مغفرت کا حاصل ہونا، اس کا معنی اللہ کی جنت ہے. اب یہ اللہ کی مغفرت کیسے حاصل ہوگی؟ اس مغفرت میں ہم کس طرح جلدی کریں اور کس طرح اپنے اللہ سے مغفرت کے انعامات حاصل کر لیں، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے اہل ایمان، اللہ عز و جل کی طرف اپنے گناہوں اور خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سے توبہ حاصل کرو. توبۃ نصوحا، اور سچی توبہ. سچی توبہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح کیا ہے؟ کہ اس گناہوں کے راستے کو ترک کر دو جس پر تم چل رہے ہو. اللہ عز و جل سے اپنے پہلے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت، شرمندگی حاصل کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ایک عہد کرو کہ میرے مالک، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جس غلط راستے پر میں تھا، اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں تیرے غضب کا راستہ چھوڑتا ہوں،
اور تیری رحمت اور مغفرت کے راستے پر آتا ہوں۔ اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ جب تم خلوص دل سے، سچے دل سے اور پکے عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے اللہ کے آگے اپنے سابقہ خطاؤں کو رکھ کر آئندہ ان خطاؤں اور گناہوں پر نہ جانے کا عہد کر کے اللہ عز و جل کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو گے، اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر جلد ہی اللہ عز و جل تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہارے گناہ اللہ ختم کر دے گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو آدمی سچے دل سے اپنے مکمل اور پاکیزہ ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو صحیح کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، پکی سچی توبہ کرتا ہے، نیک عمل اختیار کر لیتا ہے، وہ کفر والا، بے حیائی والا، آوارگی والا وہ غلط راستہ چھوڑ دیتا ہے، اسلام والا، دین والا، قرآن والا، نماز والا، سچائی والا، امانت والا، عدل والا یہ راستے اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم ہی نہیں کرتے بلکہ جتنی تعداد میں گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب کو نیکیاں بنا کر اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کے اندر اتنا مخلص و سچا ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے فرشتوں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے فرشتوں میرے سے بندے کو دیکھو، تم اسے یقین کامل ہے یہ گناہ کر بیٹھا ہے، اس سے غلطی خطا ہوئی ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میرے گناہوں پر گرفت کرنے والا، سزا دینے والا میرا اللہ موجود ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ بحیثیت تقاضے بشریت گناہ اس نے کیا ہے، لیکن یہ اللہ کو مانتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر لیے جا رہا ہے۔ اب دیکھو کیسے تنہائیوں میں بیٹھا ہے، کونے خدروں میں بیٹھا ہے، رات کو اپنے بستر پر اٹھا ہوا ہے، مصلے پر بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، آئندہ گناہوں سے دور رہنے کا عزم کر چکا ہے۔ میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم ایسی توبہ کریں کہ جس کا رزلٹ یہ ہو کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ پھر اللہ تم سے تمہارے سارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور پھر تمہیں اللہ اپنی خوشنودی، اپنی رضا، اپنی محبت کا انعام اللہ تم کو اپنی جنت دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر تمہیں ایسی جنتوں میں، باغات میں، محلات میں اللہ تمہیں وارث بنا دے گا کہ جہاں نہریں بہتی ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے، بہت بڑی بڑی نعمتیں ایسی اللہ کی جنت میں ہوں گی کہ جس کا کوئی ذہن تصور نہیں کر پاتا، کسی دل پر اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، کسی کان آنکھ نے سنا نہیں ہے، پھر اللہ تم سے ایسا پیار کرے گا۔ اس لیے فرمایا آگے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو نبی کے ساتھی ہیں اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کو رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ قرآن، احادیث، سیرت اگر پڑھ کر دیکھیں تو غلطیاں، کوتاہیاں تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو رسوا اللہ نہیں کرے گا۔ ہمیں بھی یہ بات
اگر آپ قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ عز و جل نے کیسا پیارے طریقے سے بات سمجھائی ہے۔ پہلے سمجھایا کہ توبہ کرو، اگر تم سچی توبہ کر لو گے تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا کے تمہیں اللہ اپنی جنت میں داخل کر دے گا، وگرنہ نتیجہ کیا ہے؟ اگر گناہ پاس ہوں گے، اللہ کو منایا نہیں ہے، گناہوں والی لت جو پڑ گئی ہے اس سے ہٹے نہیں ہو تم، تو پھر قیامت کے دن رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ اس رسوائی سے بچ جائیں اور تمہیں اللہ کی جنت مل جائے تو پھر صحیح توبہ کر لو۔ اپنے نبی کے صحابہ کا ذکر کیوں کیا یہاں پر کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ لوگ، وہ اہل ایمان جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھی ہیں، وہ اس لیے رسوا نہیں ہوں گے کہ میرے بھائیوں اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو پھر انہوں نے توبہ کے اندر بھی مثال قائم کر دی۔ یہ ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ تم سے ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ کو ناراض کر بیٹھو، اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر بیٹھو، تو پھر اللہ کو مناؤ، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگو۔ وہ بڑی عظیم الرحمن الرحیم ذات ہے، وہ تم کو معاف کر دے گا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، کہ تم غزوہ تبوک میں، جنگ تبوک میں جو پیچھے 3 صحابہ رہ گئے تھے، ان کو تم ان کے واقعے کو یاد کرو، ان کو دیکھو۔ اور وہ کیا تھا؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا کہ اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے تبوک کی طرف کوچ کرو۔ کہنے لگے میں نے جہاد کی تیاری کے لیے اپنی سواریاں تیار کی تھی، سامان تیار کیا تھا، ہما قسم کے جنگ کے اوزار تھے وہ میرے پاس موجود تھے، میں نے سارا کچھ تیار کر لیا، لیکن میرے ذہن میں اپنے کاروباری مصروفیات اتنی زیادہ تھیں، کھجوریں پک رہی تھیں، اناج تیار تھا، میں ان کٹائی کر رہا تھا، تو میں نے سوچا سواری بڑی تیز ہے میرے پاس، میں اپنے تمام تر اسباب و معاملات کو کنٹرول کر کے، اپنا اناج سنبھال کے، اس کی سٹوریج کر کے، اپنے کاروباری معاملات جلد از جلد درست کر کے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نکلوں گا۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ ہی نکل پڑوں، لیکن آج یہ کر لوں، آج وہ کر لوں، اس تگ و دو میں وہ وقت آیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جمع غفیر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری سواری تیز ہے، میں جلدی پیچھے پہنچ جاؤں گا، 2-3 دن اگر وقفہ آ بھی جائے گا تو تیز سواری سے میں تبوک کے مقام سے پہلے پہلے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اسی تگ و دو میں مصروفیات، ضروریات بڑھتی گئیں، وقت ڈیلے ہوتا گیا، آج اور کل میں کرتا رہا۔ میں مدینہ کے اندر بازاروں میں جاتا، مجھے حیرت ہوتی کہ یا تو مجھے وہاں پر چند وہ لوگ نظر آتے جن پر منافق ہونے کا خدشات صحابہ میں معروف تھے، اور یا مجھے معذور بچے اور بہت بوڑھے نظر آتے، حتیٰ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس حد تک تاخیر ہو گئی کہ اب میرے ذہن میں آیا اب جانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، میں جاؤں بھی تو میں اس جنگ میں اللہ کے نبی کا ساتھی بن کر کوئی اللہ کو راضی کرنے کا کام نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو سچائی کے علمبردار تھے،
شیطان ان پر بھی حملے کرتا تھا۔ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھتے، پھر اللہ کے پیغمبر مسجد میں بیٹھ جاتے۔ مدینہ کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، یا بہت بوڑھے تھے یا معذور تھے، جہاد اور جنگ میں نہیں جا پاتے تھے، بچے تھے، وہ دوڑ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوتے، آپ کا دیدار کرتے، اپنی آنکھوں کو اللہ کے پیغمبر کے منور چہرے سے روشناس کراتے، خوشی محسوس کرتے، آپ کی باتیں سنتے، قریب بیٹھتے۔ کہا ایسے ہی ایک معاملہ بننے لگ گیا۔ اب لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیچھے جنگ میں نہ پہنچنے کے عذر بہانے پیش کرنے لگے اور کہنے لگے میں بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس گیا، لیکن میرے ضمیر نے ایک بات کی، مجھے بار بار شیطان ذہن میں کہتا میں بھی کوئی جھوٹی کہانی بنا کر لوگوں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، لیکن میری ذہن میں ایک بات آئی، یہ بھائیو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت و جلال کی قسم ہے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت میں نے اپنے دل میں ایمان نے مجھے جھنجھوڑا، کہا مالک جھوٹ بول کے تیرا رب تیرا رسول تجھ سے راضی ہو جائے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ سچ سے تیرا پیغمبر ناراض ہو جائے۔ تیرا اللہ ضرور تیرے لیے تیرے نبی کے دل میں رحم ڈال دے گا، ہمدردی اتار دے گا، خلاصی کا طریقہ آ جائے گا۔ جھوٹ سے کسی کی رضا حاصل کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ سچ بول کر وقتی طور پہ اگر ناراض ہوگا تو اس کی تمہاری سچائی اس کو پھر تمہارے لیے نرم کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، فرمایا کعب تیرا کیا عذر ہے؟ سواری نہیں تھی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، مجھ سے آپ کی نافرمانی ہوئی ہے، بس اس مال کے جھنجھٹ نے مجھے روک کے رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر میں اٹھ کے یہاں سے چلا جا، تیرا فیصلہ تیرا رب کرے گا۔ کرے میں اٹھ کے آ گیا۔ وہ چند تھوڑے بہتے لوگ جو نفاق کے مریض تھے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جھوٹے بہانے بنا کر آ رہے تھے، خوش خوش جا رہے تھے، لیکن میں نے اپنی جب کیفیت دیکھی تو میرے ضمیر نے مجھے مطمئن کیا۔ لیکن اس وقت بڑی عجیب مجھے حیرت ہوئی، میں نے لوگوں سے پوچھا کوئی اور بھی ہے؟ ان کا ہاں، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ، انہوں نے بھی تیری 2 سچی باتیں اللہ کے رسول سے کی ہیں، آپ نے ان کو بھی وہی کلمات کہے ہیں جو تجھے کہے ہیں۔ اب یہ اٹھ کر وہاں سے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی مسلمان ان تینوں بندوں سے کلام نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اس میں کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، خیر کے کام کو مؤخر نہ کریں۔ بعض اوقات آدمی بدنیت نہیں ہوتا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک اور مقام فرمایا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں، مغفرت حاصل کرنے والے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تاخیر نہ کیا کرو، جلدی کیا کرو۔ یہ تاخیر کا نتیجہ ہے۔ کوئی کام بھی ہے، وہ نماز کی ادائیگی ہے، وہ صدقات کی ادائیگی ہے، وہ کوئی اور نیکی کے کام ہیں، کوئی کام کرتے ہوئے اگر جذبہ صادق ہے تو جلدی کر دو۔ کچھ نہیں ہونے لگا اس سے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے کہ بندے کو سب سے بڑھ کر میری ذات سے پیار ہے۔
ازواج مطہرات کہتی ہیں ام المومنین ہماری مائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، آپ ایک دل بہلانے والی باتیں اور گفتگو کر رہے ہوتے، یا اذان کی آواز آتی، اللہ کے نبی ہم سے بیگانے ہو جاتے جیسے ہمارے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، فوراً کھڑے ہو جاتے اللہ کے معاملے میں۔ پہلی بات اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کر کے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کا ذکر کیوں کیا؟ کہ تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں ان لوگوں کی، اللہ ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ وہ بد نصیب ٹولہ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں جو مرضی کہتا پھرے، رب نے تو دنیا میں بھی انعام دے دیا، آخرت کا بھی فیصلہ سنا دیا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو محمد کریم کے ساتھی تھے ایمان والے، وہ میں اور آپ تو وہاں نہیں تھے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اب اگر ہم نے اس گروہ میں شامل ہونا ہے تو ہمیں وہی صفات اپنانی پڑیں گی۔ دوسری بات، اپنے معاملے میں خطا کو، غلطی کو جھوٹ سے کبھی نہیں چھپانا۔ اللہ ان پر خیر نازل کرتا ہے، یہ آگے واقع سنیں گے آپ۔ اللہ ان کے لیے رحم اور مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ غلطی بڑے کے سامنے ہو جائے، شاگرد کی استاد کے سامنے ہو جائے، بیٹے کی باپ کے سامنے ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جیسے کعب کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب بیٹھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آج اللہ کے نبی کو جھوٹ بول کے وقتی طور پہ میں راضی بھی کر لوں تو میرے لیے یہ سب سے بہتر ہے کہ میری سچ پر اور اللہ کے نبی مجھ سے غصے بھی ہو جائیں گے، کوتاہی میری ہے، زیادتی میری ہے، خطا میری ہے، تو میرا اللہ ضرور میرے لیے خیر کا کوئی جلدی فیصلہ کر دے گا۔ مانا کیا ہوا؟ کبھی بھی اپنی غلطی اور خطا کو جھوٹ سے نہ چھپائیں۔ کعب کہتے ہیں تیسری بات یہ ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے بیٹے، بھائی، دوست کی اصلاح کی خاطر، ذات کے لیے نہیں، ذات میں تو ہے والعافین عن الناس، کسی نے آپ کو گالی دے دی ہے، آپ کو بے عزت کر دیا ہے، آپ کا حق تلف کیا ہے، زیادتی کر دی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اخیر حد تک جاؤ، اس کو معاف کر دو، سے درگزر کر دو۔ کو معمولی واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے قریبی عزیز صحابی رسول مستح رضی اللہ تعالی عنہ یا مستح رضی اللہ عنہ، انہوں نے منافقین کے پراپگنڈے میں آ کر، بعض کو نیک لوگ بھی ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں، انسان ہیں، سیدہ عائشہ کے بارے میں کہہ دیا کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کہ عائشہ کو دیکھ لو، ایسی ہے ایسی ہے، نبی کی بیوی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں بے احتیاطی کی، کیوں ایسا کیا، محتاط رہتی فلاں، جیسے ہم لوگ باتیں کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور ان کی اپنی والدہ ناراض ہوئی، کہا مستح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ماں ہو کر، کہا عائشہ تجھے نہیں معلوم اس نے تیرے بارے میں کیا کچھ کہہ دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہہ دیا، اس کے ساتھ جو مالی تعامل کرتے تھے وہ روک لیا اور اس سے کہا میں اب اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس سے کوئی خیر کا کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیر والے تھے، جلدی بول پڑے، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ اس طرح قسمیں نہ کھایا کرو، سورہ نور میں۔ لیکن جب معاملہ دین پر لانے کے لیے کسی قریبی دوست، عزیز، بیٹے، بھائی کا معاملہ ہو، وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، نماز کی باقاعدگی نہیں کر رہا، داڑھی منڈوا رہا ہے،
سگریٹ پیتا ہے، آوارگی کرتا ہے، بے حیائیوں کی محفلوں میں جاتا ہے، باپ اور بھائی اگر مومن ہیں اذیت محسوس کریں گے تو اس سے قطع تعلق اس لیے کر دینا کہ یہ اپنی اصلاح کر دے، یہ اسلام کی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کہتے 40 دن گزر گئے، ہم مسجد میں جاتے، بازاروں میں جاتے، کوئی مسلمان ہم سے سلام کلام نہیں کرتا تھا۔ یہ اللہ کے دین سے اطاعت رسول کا یہ جذبہ ہے۔ ایسے نہیں اللہ کہتا اللہ نبی کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا، انہوں نے اگر خطائیں بھی ہوئی ہیں تو اللہ کو منانے کی اخیر کر دی، توبہ کی ہے اس قرآن کے مطابق، پھر اللہ نے اس پہ ثمرات بھی رب ذوالجلال نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو عطا کیے ہیں۔ تو کہنے کہ میرے دونوں دوست جو 3 ہم تھے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے بند ہو کر، وہی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو مسجد کا معاشرہ جو اسے قطع تعلق ہو چکا تھا، بات کلام بند ہو چکی تھی، وہ اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالتے تھے، اور کہا میں صحت مند تکڑا اور لوگوں سے تعلقات والا آدمی تھا، میری تنہائی مجھے کھا رہی تھی، میں بازاروں میں جاتا کسی سے بیٹھ کے دل کی بات کر لوں، میں اللہ کے نبی کے پاس مسجد میں آتا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہوتے ایک طرف، میں سامنے آتا، آپ چہرہ پھیر لیتے، میں السلام علیکم بار بار کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر نظر ڈالتا کہ میرا پیغمبر آہستہ سے ہی کہہ دے، مجھ پر سلامتی بھیج دے، وعلیکم السلام کے لیے ہونٹ ہل جائیں، حرکت کریں، میرا دل مطمئن ہو جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے رخی کر لیتے۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اپنے سگے چچزاد بھائی ابو قتادہ کے پاس گیا، جو میرا بھائی بھی تھا، میرا محبوب بھی تھا، میرا دوست بھی تھا، راز و نیاز کا ساتھی بھی تھا۔ میں نے سوچا اس کے ساتھ جا کر دل کی باتیں کرتا ہوں، لیکن جب میں ان کے باغ میں جانے لگا، وہ باغ کا دروازہ پتہ تھا آئے گا، انہوں نے باغ کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، میں نے دیوار پھلان کے اندر گیا، انہوں نے چہرہ پھیر لیا، میں نے کہا ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم ہے، بتا کیا کعب منافق ہے؟ کیا کعب اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا؟ تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ وہ چپ رہے، 3 مرتبہ بار بار میں نے اللہ کا واسطہ دیا، تو کہنے لگے کعب چلا جا یہاں سے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، جو بات اللہ کہہ دے اس کا رسول کہہ دے، اسے بڑھ کے کوئی محبت نہیں ہوتی، چلا جا یہاں سے۔ کعب کہتے اس وقت میں تڑپ گیا، میری محبت کے سارے ناطے ٹوٹ گئے، میں دیوار پھلانگ کے باہر آیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اس کے رسول اور صحابہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوا، میری اپنی کوتاہی مجھے ستاتی رہی۔ اسی دوران میں بازار میں داخل ہوا تو ایک شخص آوازیں دے رہا تھا، وہ عیسائی تھا، کہیں باہر سے آیا تھا، اور وہ کچھ اپنا سامان بیچ رہا تھا، اور میرا تذکرہ کر رہا تھا کہ میں نے اس سے ملنا ہے۔ میں اس کے پاس سے گزرا، اس کی آواز سنی، میں رک گیا، وہ میرے ساتھ سائڈ پر گیا اور ایک خط نکال کر مجھے دے دیا، کہا 40 دن گزر چکے تھے۔ خط غسان کے عیسائی بادشاہ کا تھا، کہنے لگا کعب وہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کے حکم پر سب کچھ نشاور کرتے ہو، معاذ اللہ اس نے ایسی بے رخی کر دی، تجھ جیسے عزت دار کام کے آدمی کو نظر انداز کر دیا ہے، تو نظر انداز کیے جانے والا نہیں ہے، میرے پاس آ جا، چھوڑ دے ان کو، تجھے سلطنت میں، مال میں، مقام میں، ہر چیز میں حصہ ملے گا۔ چاہے جائے کہ وہ کچھ اس پر کوئی نیگیٹو سوچتے تو ان کی آہیں اور بھر گئیں، آنسو اور لگاتار چلنے لگے، اور کہنے لگے اللہ اب مجھ کو معاف کر دے، اب تو کفار مجھ پر اعتماد کرنے لگ گیا ہے کہ یہ محمد کے دین سے ہٹ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میری غیرت دینی، غیرت ایمانی کا معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ کہا میں گھر آیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا، ایک شخص آیا باہر سے آواز دی، کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا مجھے واضح حکم بتا دے، طلاق دے دوں؟ کہا یہ نہیں، مجھے اتنے لفظ کہیں کہ میری بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔
بیوی سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ، جب تک اللہ اس کے رسول کا فیصلہ نہ کرے میرے گھر نہیں آنا تم نے۔ میرے بھائیوں یہ ایمان ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو رب کو منانے میں بھی اخیر کر دی ہے، کوئی ہیلے بہانے نہیں کیے۔ اور حلال بن امیہ وہ صحابی تھے جو عمر رسیدہ بھی تھے، کچھ صحت بھی تھی، ان کی بیوی آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کو تو کوئی روٹی بھی پکا کر گھر میں اور دینے والا نہیں ہے، آپ کا حکم جو ملا ہے میں اس کا کھانا دینا کرنا سب بند کر دوں اس کو؟ فرمایا نہیں، بس اس سے علیحدہ رہے۔ معنی یہ تھا بے اس کی تسکین کا باعث تو نہیں بننا۔ یہ صحابی تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، سوائے اللہ کے سامنے رونے کے اس نے تو کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی، کوئی تذکرہ تک مجھ سے نہیں کیا۔ کہ اللہ کے رسول بس اس کو کھانے کے حد تک دے کر اجازت مجھے دے دیں۔ آپ نے کہا بس تو نے اس نے کہا جہاں تک میاں بیوی کی خواہش ہے وہ تو 40-45 دن ہو گئے توجہ نہیں ہے اس کی اس طرف، سوائے اللہ کے ساتھ رابطہ کیے، بس یا روتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا تم بھی اللہ کے پیغمبر سے اپنی بیوی کے معاملے میں کعب کہتے ہیں اتنی کی اجازت لے لو۔ میں نے کہا نہیں، میرے میں تو اب سکت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں جب تک میرا اللہ میرے لیے فیصلہ نہ کر دے۔ لیکن 10 راتیں اور گزر گئیں، میں اپنے رب کو مناتا رہا، روتا رہا۔ میں اپنی چھت پہ کھڑا صبح کی نماز پڑھ رہا تھا۔ جو لوگ سعودی عرب مدینۃ الرسول گئے ہیں، صلاح پہاڑی ایک ہے، اس کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ اس سے پرلی طرف ان کا گھر تھا، راستہ اوپر سے آتا تھا۔ کہا ایک شخص دوڑتے ہوا پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دی، انہیں معلوم تھا یہ مسلمان ہیں، یہ صبح کی نماز کا وقت ہے، وہ جاگ رہا ہوگا۔ میں مصلی پہ بیٹھا اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کے ذکر کر کے معافی مانگ رہا تھا کہ آواز آئی کعب تجھے مبارک ہو، اللہ اس کے رسول نے تجھ کو معاف کر دیا۔ کہا اس وقت ایک عالی شان جوڑا میرے پاس تھا، باقی میرے پاس کپڑے نہیں تھے اتنے، میں نے ادھار مانگے ہمسایوں سے اپنا سوٹ پہنا، اور اس خوشی میں اتنا میں خوش تھا کہ میں نے وہ اپنا لباس اتارا اور اس خوشخبری دینے والے کو دے دیا کہ آج مجھے اس سے بڑی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ کہ لیکن میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہتے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے آپ کے چہرے پہ ایسی رونق، ایسی روشنی، ایسا منور چہرہ ہوتا تھا کہ چاند بھی اللہ کے پیغمبر کے چہرے کے حسن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ آپ کا چہرہ دمک جاتا، خوشی سے آپ کے چہرے پر ایسے آثار ہوتے، ہم میں سے ہر صحابی جانتا تھا کہ آج اللہ کے نبی خوش ہیں۔ کہا جب میں سامنے آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے مجھے کہا اے کعب، جب سے تیری ماں نے تجھ کو جنم دیا ہے آج کے دن سے بڑھ کر کوئی عظیم دن تیرے لیے نہیں آیا، تیرے لیے معافی کا فیصلہ ہو گیا۔ کہ لیکن میں نے دو زانوں بیٹھتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے مجھے معاف کر دی ہے یا میرے اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے؟ فرمایا کعب یہ تیرے رب کا فیصلہ اترا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے وہ قرآن کہتے ہیں سنائیں۔ کعب کہتے ہیں اس دن سے میرے ایمان میں اور اضافہ ہوا کہ نہ کبھی جھوٹ بولنا ہے، نہ کبھی غلط بیانی کرنی ہے، نہ جھوٹ کا سہارا لینا ہے۔ اللہ نے میرے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ میرے بھائیوں تحفہ کا کیا، اور ان دونوں صحابہ کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہہ کے یہ پورا ایک بیان اللہ نے قرآن اتار دیا کہ اللہ نے ان کو تینوں کو معاف کر دیا۔ ابھی کتنے عظیم لوگ تھے۔ اس لیے بھائیوں ہم میں خطائیں بہت ہیں، ہم میں گناہ بہت ہیں، ہم لمحے لمحے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ موت کسی لمحے آ کر ہمیں دبوچ لے گی۔ آئیے اپنے رب سے معاملہ درست کیجئے، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کیجئے۔ اللہ سے بھائی زندگی گزر چکی ہے، بہت زیادہ تھوڑی ہے،
سمر جاؤ سنبھل جاؤ، اس قابل ہو جائیں ہم کہ ہمارا اللہ ہم پہ رحم کھا لے، ہم پہ ترس کھا لے، ہم کو معاف کر دے۔ وما علینا الا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کیونکہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں، بعض کا تو گفتگو کرتے محسوس نہیں ہوتا، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ بھی 1:35 پہ انشاءاللہ ہم جماعت کھڑی کیا کریں گے، موسم بہت چینج ہو رہا ہے تو ساتھی ذرا جلدی کریں۔ بس تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سارا مال جس کی وجہ سے کر کے میں اللہ اس کے رسول کے احکامات میں پیچھے رہ گیا تھا، میرا سارا مال آپ لے کے اللہ کے صدقہ کر دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے کعب اس کا کچھ حصہ اپنے مال کا اپنے پاس روک لیں جو تیری ضروریات معاملات کے لیے ضروری ہوگا۔ میں نے کہا اللہ رسول خیبر کی میری جتنی جاگیر ہے نا وہ تو میں اللہ کے نام وقف کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اگر کبھی عارضی طور پہ مال کی جہاں کی کوئی محبت آتی تو فوراً اللہ کے ساتھ جب رجوع کرتے پھر محبت رب اور رسول سے خیر کر دیتے تھے۔ اور یہاں جو قرآن کی آیت میں نے سورہ تحریم سے پڑھی تھی اس میں بھی یہی مضمون ملتا جلتا نظر آتا ہے، واللہ عالم، کہ اللہ نے ایک طرف ہمیں توبہ کا کہا، ایک طرف پیغمبر کے صحابہ کو کہا کہ اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ معنی یہ ہے کہ ہمیں ان جیسی سیرت، ان جیسی توبہ کا سٹائل جو اللہ کے رسول ان کو سمجھایا، ہمیں ویسا بننا چاہیے تاکہ ہمارا اللہ رب ہم پر بھی ویسے ہی راضی ہو جائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے ساتھیوں میں کھڑا کر دے کہ جیسے انہیں کوئی رسوائی نہیں ہوگی ہم بھی ہما قسم کی رسوائی سے بچ کے اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا ساتھ اللہ ہمیں نصیب کر دے، جس گروہ کی قیادت کنفرم یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔